السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فعل۔ فعل اور فعل کی اقسام۔ فعل یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا لیکن زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً سوتا ہے، سوئے گا، سویا تھا، تو یہ فعل ہے۔ اس کے بعد ہے فعل کی اقسام، یعنی فعل کی 3 اقسام ہیں: بلحاظ زمانہ، بلحاظ معنی، بلحاظ فاعل۔ بلحاظ معنی، بلحاظ معنی کی جو اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس قسم کی جملوں میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں۔ جیسے کہ راحیلہ نے خط لکھا تھا، تو یہ فعل ماضی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل حال کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ اسکول جاتا ہے، تو یہ فعل حال ہے۔ اس کے بعد ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ مثلاً وہ پڑھے گا، وہ کھیلے گا وغیرہ، تو یہ مستقبل میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع۔ مضارع وہ فعل ہیں جس میں حال اور مستقبل دونوں پائی جائے۔ مثلاً وہ جائے، وہ دیکھے، تو یہ فعل مضارع ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل امر، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ مثلاً دیکھ، سن، تو یہ حکم کے صیغے ہیں، تو یہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے۔ مثلاً نہ جا، مت بیٹھ، مت دیکھ، تو یہ فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل تام۔ پہلا ہے فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی بات کی وضاحت صرف فاعل سے پوری ہو سکتی ہو، فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثلاً احمد آیا، بچہ روتا ہے، لڑکی سو گئی۔ ان جملوں میں احمد بچہ اور لڑکی فاعل ہے، جبکہ آیا روتا ہے اور سو گئی فعل لازم ہے۔ اس کے بعد ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں کسی بات کی مکمل وضاحت کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی کہلاتا ہے۔ مثلاً بچی نے دودھ پیا، ماں نے کھانا کھایا، تو ان جملوں میں ماں بچہ فاعل ہے، جبکہ دودھ اور کھانا مفعول ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز پر اثر نہ ڈالے بلکہ اثر کو ثابت کرے۔ مثلاً لڑکی گم ہو گئی، اس پر کیا بیتی، تو یہ فعل ناقص ہے جو کسی اثر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل تام۔ وہ فعل جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کی معنی مکمل ہو جائے تو فعل تام کہتے ہیں۔ مثلاً احمد فعل لازم جبکہ آیا فعل تام ہے۔ اس کے بعد ہے بلحاظ فاعل، یعنی فاعل کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2: فعل معروف، فعل مجہول۔ پہلا ہے فعل معروف۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ مثلاً قمر نے پھل خریدا، ثنا نے کپڑے دھوئے۔ ان جملوں میں قمر، ثنا فاعل ہے، جبکہ خریدا، دھوئے فعل معروف ہے۔ دوسرا ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً پھل خریدا گیا، کپڑے دھوئے گئے۔ اس میں فاعل کوئی بھی نہیں ہے بلکہ